بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دل دیا دہلیز جس کی رائٹر ہے رفت سراج، اس کی یہ 10ویں ایپیسوڈ ہے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ویڈیو کوالٹی بہت خراب ہے۔ ویڈیو کوالٹی سے زیادہ اس کا پرنٹ اچھا نہیں ہے۔ میں نے کوشش تو کیا کہ مجھے کوئی اچھا پرنٹ ملے، لیکن خیر یہی پرنٹ ملا ہے اور ہے بھی ایسے کہ صحیح سے پکچر اس کی لی نہیں گئی ہے، تو اندر سے کچھ ورڈز مجھے سمجھ نہیں آتے، جس کی وجہ سے اب ظاہر سی بات ہے ناول میں میرا بھی انٹرسٹ وہ بن گیا، آپ لوگوں کا بھی انٹرسٹ بن گیا۔ اب ہم اس کا کیا کریں؟ اب ہمیں مجبوری ہے، ہمیں تو پڑھنا ہی پڑے گا، تو اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ تو بس یہی ہے کہ مینیج کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کیجئے، میں بھی کر رہی ہوں، اب اور میں کیا کر سکتی ہوں۔ تو آئیے جلدی سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کی 10ویں ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ روشی ملازم کے بجائے یاور علی خان سے جگا رہے تھے۔ انتہائی حیرت انگیز بات تھی، جبکہ ان کے بیڈ روم سے گیسٹ روم کا فاصلہ اچھا خاصا تھا۔ وہ فوراً سے پیشتر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پاپا پلیز کم ان۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلایا۔ یاور علی خان اندر چلے آئے۔ اسے یہ دیکھ کر مزید حیرت ہوئی۔ وہ آفس جانے والی حالت میں نہیں تھے، بلکہ ڈریسنگ گاؤن پہنے ہوئے تھے۔ اندر آ کر وہ بہت پرسکون انداز میں ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ ان کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ اس وقت 7:15 بج رہے ہیں، 11 سے پہلے ہمیں ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ تم ناشتہ کر کے تیاری کر لو، ہمیں ہر حالت میں دوپہر 2 بجے تک کراچی پہنچ جانا چاہیے۔ تمہارے نانا جان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ہیں؟ ایک لمحے کو تو جیسے وہ کچھ سمجھی ہی نہیں۔ جی پاپا۔ ہاں بیٹے، خالہ کا فون آیا تھا۔ وہ اچانک صدمے کی کیفیت سے دوچار پست آواز میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، تمہارے ماموں نعمان احمد کا۔ اچھا تم تیاری کرو، میں اتنی دیر میں ضابطے کی کارروائی سے نمٹتا ہوں۔ ان کا مطلب دفتری امور سے تھا۔ وہ گنگ سی کیفیت میں ان کی صورت دیکھتی رہ گئی، پھر ایک دم چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ یاور علی خان کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ اس کے نزدیک چلے آئے۔ روتے نہیں، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ بری بات؟ پاپا مجھے کسی موت پر رونا نہیں آ رہا، رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ امی کو نہیں دیکھا، نانی کو نہیں دیکھا، نانا سے ملی بھی نہیں، خوشی میں نیند بھی نہیں آتی تھی۔ اتنی بڑی خوشی کا خواب ہی کیوں دکھایا تھا اللہ میاں نے؟ کیا ساری زندگی خوشیاں یوں ہی آنکھ مچولی میرے ساتھ کرتی رہیں گی؟ اور پاپا خوشی تو بس وہی ہوتی ہے جو دل چاہنے پر مل جاتی ہے، مجھے دل چاہنے پر کبھی کوئی خوشی نہیں ملتی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ یاور علی خان کی آنکھوں کی سرخی یکلخت بڑھ گئی۔ انہوں نے روشی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی تو تم بہت چھوٹی ہو روشی، تمہیں کیا خبر کہ کتنی خوشیاں تمہاری منتظر ہیں۔ سب سے بڑی خود فریبی ہے یہ۔ اس نے باپ کی بات کاٹ دی اور آنکھیں پونچھنے لگی۔ اگر آنے والی خوشی کی توقع فریب ہے تو آنے والے دکھ کا خوف بھی تو وہم ہو سکتا ہے۔ پیش گوئی تو کسی کی بھی نہیں کی جا سکتی۔ جب اچھا سوچنا بھی اپنے اختیار میں ہے اور برا سوچنا بھی اپنے اختیار میں، تو اختیار مثبت انداز میں کیوں نہ استعمال کر لیا جائے؟ اچھائی کا پہلو سامنے رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ جیسے ہار مان کر چپ ہو گئی اور یاور علی خان فوراً سے پیشتر باہر نکل گئے، مبادا وہ کسی اور بہانے سے رو پڑے۔ وہ بستر سے اتر کر وارڈروب کی سمت آئی۔ اس کا خیال تھا کراچی جانے میں کچھ دن لگیں گے، اس لیے اس نے کپڑے وارڈروب میں لٹکا دیے تھے۔ پٹ کھول کر وہ کپڑوں پر نظر ڈالنے لگی۔ کتنے اچھے اچھے کپڑے لائی تھی۔ اب یہ سوچ کر رہ گئی تھی کہ موت کے ماحول میں کون سے کپڑے پہن کر جائے۔ کھوکھر دلاور علی خان ٹہلتے ٹہلتے رک گئے اور قریب موجود ملازم سے مخاطب ہوئے۔ جی خان۔ وہ بھاگ کر ان کے پہلو میں آ کھڑا ہوا۔ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سامنے ایک لڑکی بہت دیر سے بیٹھی مالی سے باتیں کر رہی ہے، ساتھ میں شاید مالی کا لڑکا ہے۔ تم جانتے ہو یہ لڑکی کون ہے؟ وہ ایک ٹک سامنے دیکھ رہے تھے۔ خان یہ تو نئی دلہن بیگم ہے، روزانہ ادھر آتی ہے، آپ نے شاید دھیان نہیں دیا۔ تمہارا مطلب ہے ظفر کی دلہن جھومر؟ وہ چونک پڑے۔ جی خان، کھوکھر مؤدبانہ بولا۔ دلاور علی خان نے قدم آگے بڑھایا اور تیز تیز چلتے ہوئے وہاں پہنچ گئے جہاں جھومر باتیں کر رہی تھی۔ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ برہمی سے گویا ہوئے۔ جھومر چونک کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم خان۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، ہم پوچھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بدستور برہمی سے پوچھ رہے تھے۔ کچھ نہیں خان، صبح صبح ادھر آ جاتی ہو، اکیلے میں جی گھبراتا ہے۔ وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ تمہارے گھر میں کیا میلے لگتے ہیں، رونق ہوتی ہے عورتوں کی؟ کیا مطلب رونق سے؟ ان کا کام تو یہ ہے کہ وہ گھر میں مصروفیت ڈھونڈیں۔ ملازموں سے ایسی مذاق کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا تو مرد معذور ہے، تمہیں تو اس کی خدمت سے فرصت نہیں ملنے چاہیے، تمہیں اسے اکیلا چھوڑ کر ملازموں سے ایسے ٹھٹھول کرتی پھرتی ہو۔ وہ غضبناک ہوئے۔ وہ معذور ہے خان، میں تو معذور نہیں ہوں، انسان ہوں، قیدی بھی نہیں ہوں۔ گلاب خان، تم اپنے لڑکے کو لے کر یہاں سے جاؤ، اپنا کام کرو۔ انہوں نے مالی کو مخاطب کیا۔ وہ دونوں تقریباً دوڑ لیے۔ تم بھی جاؤ کھوکھر۔ وہ کھوکھر کی سمت متوجہ ہوئے۔
خوف کر بھی سر جھکا کر چل دیا۔ ہاں کیا کہہ رہی تھی تم؟ قیدی نہیں ہو مگر ہماری تنخواہ دار تو 1000 روپیہ مہینہ تمہارے باپ کو دیتے ہیں۔ تو میرے باپ سے کہیے وہیں ظفری کے ساتھ رہا کرے۔ جھومر نے تڑک کر بات کاٹ دی۔ دلاور علی خان دم بخود اس کی شکل دیکھنے لگے۔ سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ کیا تم جانتی نہیں یہ گز بھر کی زبان نکال کر تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے؟ تمہاری اتنی ہمت؟ آپ 1000 روپے کے عوض مجھ سے حویلی میں کام کرا لیا کریں۔ میں 20 گھنٹے کام کرنے کو تیار ہوں مگر میں ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں اس کی نوکرانی بن کر تو اس کی خدمت کر سکتی ہوں مگر ایک بیوی کی طرح اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے بڑے نڈر انداز میں 2 ٹوک جواب دیا۔ اسے نوکرانیوں کی کمی نہیں ہے۔ ہم نے تمہارے باپ کے ساتھ سودا کیا ہے۔ کیا آپ صرف ظلم کے سودے کرتے ہیں؟ وہ بے خوف اور بگڑے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ تم ہم سے کیا چاہتی ہو؟ وہ بری طرح بھفر رہے تھے۔ آپ مجھے ظفری سے نجات دلا دیں اور اس عورت کے ساتھ اس کی کوٹری میں قید کر دیں جہاں سے آوازیں مجھے رات کو سونے نہیں دیتی۔ دلاور علی خان چونک کر اس کی صورت دیکھنے لگے۔ اتنی زبان درازی کا نتیجہ تم جانتی ہو؟ ہم تمہاری کھال میں بھس بھروا کر بیچ چوراہے میں لٹکا دیں گے۔ ہر روز رات موت کے عمل سے گزرتی ہوں۔ اب مجھے کسی موت سے خوف نہیں آتا۔ وہ بڑی جرأت سے بولی تھی۔ ہم آج ہی تیمور خان اور تمہارے باپ کو بلواتے ہیں۔ وہ جھاگ اڑا رہے تھے۔ وہ سب آپ کے بعد ہیں۔ جو آپ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ کیوں انہیں زحمت دیں گے؟ لیجئے میں منتظر ہوں۔ جھومر جیسے اپنے ہوش حواس کھو چکی تھی۔ تمہیں کھانے کو اچھا ملتا ہے اس لیے آنکھوں پر چربی چڑھ چکی ہے مگر ہم یہ چربی اتار بھی سکتے ہیں۔ جو کر رہے ہیں ہم۔ ایک ایک نوالہ زہریلا ہوتا ہے آپ کے کھانے کا۔ اس نے حقارت سے جواب دیا۔ اگر تم لڑکی نہ ہوتی تو تمہارا قیمہ ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے۔ وہ دھاڑے۔ ارے آپ مجھے انسان سمجھتے ہیں؟ کتنی حیرت کی بات ہے حالانکہ آپ کے ملازم کی بکری بھی مجھ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہوگی۔ وہ استضاعیہ بولی۔ تم 4 جماعتیں پڑھ کر خود کو کوئی انقلابی سمجھنے لگی ہو حالانکہ یہاں تمہاری حیثیت دیوار میں لگے کسی پتھر سے زیادہ ہے۔ نہیں، وہ بہت چبا چبا کر کہہ رہے تھے۔ معلوم ہے مجھے۔ وہ منہ موڑ کر دوسری سم دیکھنے لگی۔ آپ مجھے ظفری سے نجات دلا دیں اور اس کے بدلے 20 سال کی بیگار لے لیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تھوڑا سا اب نارمل ہے مگر حویلی کے وارثوں میں سے ہے۔ تمہارے لیے کیا یہ اعزاز کم ہے گستاخ لڑکی؟ وہ 70 ساز کی طرح بے ربط سانسوں میں کہہ رہے تھے۔ ہم کمین لوگ ہیں خان۔ اعزاز و انعام سے ہمیں کیا مطلب؟ یہ چیزیں تو نام نسب والوں کو خوش کرتی ہیں۔ ہم ان سے بہلنے والے نہیں۔ وہ اپنی چادر سے آنسو پونچھ رہی تھی۔ ہم تمہارا انتظام کرتے، خود کو کمین بھی کہتی ہو اور مالکوں کے منہ کو بھی آتی ہو۔ کمین غلام ہوتا ہے اور غلام اس کی اپنی مرضی، اپنی پسند ناپسند کچھ نہیں ہوتی مگر تم آداب غلامی سے واقف نہیں ہو۔ مگر فکر نہ کرو، ہم تمہیں آداب سکھا دیں گے اور اس طرح کہ پھر کبھی بھولو گی نہیں۔ مر جاؤ گی مگر تمہاری روح ہماری غلامی کرے گی۔ وہ اپنی چھڑی ٹکاتے ہوئے حویلی کی طرف بڑھ گئے۔ جھومر الجھی ہوئی نظروں سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو تو خوف کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر رہی تھی۔ جذبات چاہے غصے کے ہوں یا خوف کے، انتقام کے ہوں یا بغاوت کے، عشق کے ہوں یا نفرت کے، جھاگ کی طرح بیٹھ جائے تو حقیقت تلوار کی دھار بن کر محسوس ہوتی ہے۔ وہ بے دم سی ہو کر گھاس پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ دروازے ہی میں رک گئی تھی جبکہ لال خان اپنی مست چال کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ سیاہ پینٹ، سفید قمیض اور بہت نفیس سے پل اوور میں ملبوس عارف کو وہ در حقیقت ایک نظر میں پہچان نہیں پائی تھی۔ اس کی کاہلی کی سب سے بڑی دلیل بڑی ہوئی شیو اسی طرح چہرے پر موجود تھی۔ ایک روز باسی اخبار اس کے ساتھ تھا۔ شکر ہے آج تو طبیعت بہت اچھی معلوم ہو رہی ہے اور جچ بھی بہت رہے ہو۔ لال خان اس کا شانہ تھپ تھپا رہا تھا۔ مجھے حادثوں نے سجا کر بہت حسین بنا دیا۔ میرا دل بھی جیسے دلہن کا ہاتھ ہو، مہندیوں سے رچا ہوا۔ اس نے مسکرا کر اخبار ایک طرف ڈال دیا۔ ارے بھابھی آپ وہاں کیوں کھڑی ہو گئی؟ آئیے تشریف رکھیے۔ ہلکے گلابی شلوار قمیض اور سرخ ویلوٹ کی شال پہننے بالو ہچکچاتی ہوئی اس کے بیڈ کے قریب رکھی بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ بالو دیکھا 4 دن ہسپتال میں وقت پر کھانا اور آرام ملا تو شکل نکل آئی۔ اس کا دشمن یہاں کوئی نہیں ہے، خود ہے، پتہ نہیں کس نمک حرام کی خاطر مردہ بنا ہوا ہے۔ ارے مرد ایسے ہوتے ہیں، 4 کی ایسی تیسی نہ کر دی جائے کام کی، یہ ایک ہی کو پیٹے جا رہا ہے، احمق کہیں کا۔ لال خان نے مردوں کے آواز گنوا کر اسے حماقت کی صنعت سے نوازا۔ بھابھی آپ چپ ہیں، بلکہ چپ رہتی ہیں، چپ لگتی ہیں، حال احوال بھی نہیں پوچھا۔
उसने मुस्कुराकर बालू का सादा और घबराया हुआ चेहरा देखा। वो तो उन्होंने पूछ लिया, एक ही बात है। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। आप कितना पढ़े हुए हैं? वो जैसे मरीज़ का दिल रखने के ख्याल से बात करने लगी। वो चेहरा किताबी रहा सामने, बड़ी खूबसूरत पढ़ाई हुई। वो हंस दिया। बालू खौफजदा होकर मियाँ की तरफ देखने लगी। अजीब पागल आदमी है, जैसे किसी को खांसी की बीमारी होती है, किसी को 12 महीने नज़ला रहता है। इसे शेरों की बीमारी है। लाल खान ने दोस्त की तरफ से सफाई पेश की। बालू ज़रा रिलैक्स ही होगी, जिसकी वजह से बुरा मानना पड़ रहा था। जब उसे ही एतराज़ नहीं तो बात ही कुछ नहीं। तुम बैठो, मैं ज़रा जूस लेकर आता हूँ। लाल खान ने साइड से फ्लास्क उठाकर बालू से कहा और कमरे से निकल गया। आप अपना ख्याल रखा करें आरिफ भाई, आप ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बाज़ औक़ात दो अफराद के दरमियान खामोशी किसी कड़वे सच, किसी सफ़ेद झूठ से भी ज़्यादा खौफनाक और वहशत ज़दा सा हो जाता है। ऐसी खौफनाक खामोशी का टूटना ऐसा ही होता है जैसे तूफ़ान टलने की खबर आ जाए, जिस्म में जान आ जाए। न जाने क्यों उसे आरिफ से इतनी घबराहट महसूस होती थी। उसने बौखलाकर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया। जितना ख्याल रखना जायज़ है उतना तो अपना रखते हैं, और सब ठीक होता है या नहीं इसकी हमें परवाह नहीं है। बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फ़ों का पेचो ख़म नहीं है। आपकी बूढ़ी माँ है, उनके बहुत से अरमान होंगे। बालू ने शेर सुनकर बड़ी उजलत में जुमला फेंका। माँ का दूसरा नाम अरमान ही है। उसका दिल क्या होता है? अरमानों भरा संदूक होता है। माँ दुनिया की सबसे बड़ी ब्लैक मेलर है। सारी ज़िंदगी मोहब्बत के नाम पर ब्लैकमेल करती है। नऊज़ बिल्ला, ये माँ की शान में गुस्ताखी है। माँ सिर्फ अरमान भरे दिल ही का नाम नहीं, कुर्बानी में भी कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी माँ ने अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर अपनी मर्ज़ी से मेरी शादी की थी। मैंने माँ का दिल रखा था और अपने ख्वाब रहन रखे थे। बड़े ही खून आसाम किस्म के महाजन थे वो। अपने कीमती ख्वाब रहन रखकर माँ के लिए खुशी उधार ली थी। किसकी कुर्बानी बड़ी हुई भाभी? वो मुस्कुराने लगा। उन्होंने भी आप ही को खुश करना चाहा होगा। बालू अपने मौके पर जमी हुई थी। हाँ, बड़ी सुनहरी रो पहली खुशी लाई थी वो मेरे लिए। मेरी मनख्वाह क्या निकाह के ठीक 5 महीने बाद एक सेहतमंद बच्चे की विलादत हुई। 5 महीने बाद? बालू बेसाख्ता बोल पड़ी, फिर एकदम खजल सी होकर चुप हो गई। जी हाँ, 5 महीने बाद 8.5 पाउंड का बच्चा कुदरत ने मुझे माँ का दिल खुश करने की वजह से इनाम में दिया। बालू के होंठ उस तरह एक दूसरे में पेवस्त थे जैसे अब खुलेंगे नहीं। अगरचे अब वो एक बेहता लड़की थी, मगर मारे शर्म के वो आरिफ से कोई सवाल ना कर पा रही थी। आपने बहुत सी लड़कियों के जहेज़ की धूम सुनी होगी। ऐसा जहेज़ भी किसी को नसीब होता है। अब आप पूछना चाहेंगी, यार जूस ठंडा नहीं है, फ़ौरन पी लो। लाल खान अपनी मखसूस तेज़ रफ्तारी के साथ कमरे में दाखिल हुआ। यार जूस, चाय, कॉफ़ी मूड से पीते हैं, दवा की तरह ज़बरदस्ती तो नहीं। उसने रब टूटने पर जैसे बुरा सा मुँह बनाया। ये जूस दवा ही है, समझो सेब का है, रखा रहा तो रंग बदल जाएगा। शाबाश, फटाफट पी लो। और हाँ, अब तो नहीं है पीने पिलाने का चक्कर। वो जूस ग्लास में अंडेलते हुए पूछ रहा था। वो आग तुम्हें खाक कर देगी, इस तरह की चीज़ें पिया कर। करो, अंदर फूल खिलेंगे। उसने बड़े अच्छे जज्बे से निहाल होकर गिलास उसकी सिमत बढ़ाया। आरिफ ने मुस्कुराकर उसका लेक्चर सुना और गिलास थामते हुए किन अखियों से बालू की तरफ देखा। मेघ कदे में अब भी जिक्र आता है, मैं नौशी के वक्त। क्या खबर थी अख्तर इतना पारसा हो जाएगा। यार भाभी पर सारी खसूसियात ज़ाहिर कर दोगे, भूली भटकी शर्म हमें भी आ ही जाती है। और बालू, वो उन दोनों के दरमियान थी कब? उसका जहन तो उन सवालात के बोझ से शल हो रहा था जो कभी भी आरिफ से नहीं कर सकती थी। अलबत्ता उसके उलझे हुए अंदाज़े नज़र से आरिफ खासा महसूस हो रहा था। बज़ाहिर जूस पी रहा था। उन्हें मुनीब अहमद की कोठी तलाश करने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई, जो तकरीबन सड़क ही पर वाक़ थी, जिसके बाहर काम की तवील कतार किसी गैर मामूली वाक़े के मज़र थी। वो गेट में दाखिल हुए तो आसपास कोई शख्स ऐसा नहीं था जो उन्हें नज़र आया, और वो अपनी आम की इत्तला उन्होंने जानबूझकर नहीं दी थी कि मेज़बान को मज़ीद ज़हमत होगी, जबकि घर में पहले से ही गैर मामूली है। टैक्सी से उतरने के फ़ौरन बाद उनकी नज़र गेट पर मौजूद चौकीदार पर पड़ी थी। उन्हें विजिटिंग कार्ड निकाल कर उसे दिया था। ये नुमान साहब तक पहुँचा। वो पुश्त पर हाथ बांध कर टहलने लगे। रोशनी हनूज टैक्सी में बैठी हुई थी, क्योंकि अभी तो उसके सूटकेस ही नहीं निकले थे। थोड़ी ही देर बाद एक अच्छी सेहत का हामिल अफसरदा सा नौजवान चौकीदार के साथ बाहर आया। अस्सलाम वालेकुम। अपने घर में तकल्लुफ़, कब से यहाँ खड़े हैं, हद हो गई। वो बेख्तियार यावर अली खां के गले लगते हुए कह रहा था। यावर अली खां ने भी जवाबन नुमान अहमद की पुश्त थपथपाई। बोले कुछ नहीं। नुमान उनसे फ़ौरन अलग होकर टैक्सी से उतरती हुई रोशी की सिमत मतवज्जे हुआ। अस्सलाम वालेकुम मामू, वो बहुत धीमी आवाज़ में कह रही थी।
روشان نے نعمان احمد نے یاور علی خان کی سمت سوالیہ انداز میں دیکھا، پھر سلام کا جواب دیا۔ فطری طور پر پرسوچ سے الگ میسر آیا تھا تو ملن کے انداز بھی بڑے عجیب سے تھے۔ آئیے بھائی صاحب، سامان ملازم اندر لے جائے گا۔ وہ ان دونوں کو لے کر اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں مہین کی موجودگی کا یقین تھا۔ دروازے میں خاصی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، آنے اور جانے والے دونوں ایک کسی قسم کی رعایت دینے کو تیار نہیں تھے، لہذا نتیجے کے طور پر دروازے میں رک گئے۔ پلیز آپ لوگ راستہ دیجیے، نعمان احمد خواتین سے مخاطب ہوا۔ کون ہے کون ہے کون کون؟ سرگوشیاں بھرنے لگی۔ آنٹی یہ یاور بھائی ہیں، ناز بجو کے شوہر، اور یہ ان کی بیٹی روشان ہے۔ نعمان احمد ایک بزرگ خاتون کے سوال پر جواب دے رہا تھا۔ کمرے میں ایک خلبلی سی مچ گئی۔ عمر رسیدہ خواتین کا جوش و ولولہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ کوئی یاور علی خان کے سر پر دست شفقت پھیر رہی تھی تو کوئی روشانے کو گلے لگا رہی تھی۔ دونوں باپ بیٹی ایک خاموش اور آرام دہ ماحول و فضا سے ایک دم باہر آ کر امتحان میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نہیں آیا ابھی تک؟ نعمان احمد ایک خاتون سے دریافت کر رہا تھا۔ نہیں، جواب نفی میں ملا۔ مہین جہازی سائز بیٹھ کے ایک کنارے پر بے خبر، ہاتھ پاؤں چھوڑے دراز تھی۔ روشی تیر کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ مہین کے رخساروں پر ایک تواتر سے آنسوؤں کے بہنے کے نشان تھے۔ نعمان نے یاور علی خان کو مہین کے قریب کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا، بلکہ انہیں تھامے ہوئے خود کرسی تک لایا۔ عین اسی لمحے ڈاکٹر کی آمد کا گلگلا ہوا۔ آنن فانن بھیڑ چھٹ گئی۔ محض 2 منٹ کے دورانیے میں مہین ہڑبڑا کر اٹھ گئی تھی، جانے ڈاکٹر نے روئی میں کتنی طاقت کی دوا لگائی تھی کہ ناک کے قریب لے جاتے ہی مہین اس طرح تڑپ کر مچھلی جیسے سطح پر آ کر مچھلی بھڑکتی ہے۔ ہائے پاپا! اس نے ہوش میں آتے ہی سسکاری لی۔ مہین دیکھو کون بیٹھا ہے تمہارے پاس؟ نعمان نے اسے ماحول کی طرف متوجہ کیا۔ مہین نے رونے کی وجہ سے بھاری بھاری پپوٹے بمشکل اٹھا کر آواز کی سن دیکھا، قدرے چونکی جیسے یقین نہ آیا ہو۔ اب آئے ہیں آپ؟ کتنا ترسایا آپ نے میرے پاپا کو، کتنے مفلس ہیں آپ کی جولی میں میرے باپ کے لیے خوشی بھی نہیں تھی۔ کیا ضرورت تھی اب آنے کی؟ جنہوں نے آپ سے رشتہ داری کی بنیاد رکھی تھی، جب وہی نہیں رہے۔ وہ بری طرح رو دی۔ یاور علی خان اپنے سپاٹ اور بے تاثر چہرے کے ساتھ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے کوئی ملزم فرد جرم سنتے وقت کچھ نہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اور اپنی بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے مصلحتاً خاموشی اختیار کرتا ہے۔ روشی اپنی جگہ سے اٹھی اور مہین کی سمت بڑھی۔ اسے بہت سا رونا آیا تھا، وہ بہت سارا رونا چاہ رہی تھی۔ اس سے اچھا موقع شاید اسے پھر نہ ملتا۔ وہ آگے بڑھی اور مہین کے گلے لگ گئی۔ اب دونوں طرف طغیانی تھی۔ خواتین دونوں کو خاموش کرانے میں لگ گئی۔ نعمان احمد، ڈاکٹر اور یاور علی خان تینوں مرد بڑی مشکل سے صورتحال سے دوچار ہو گئے۔ آئیے بھائی صاحب، ہم اس طرف چلتے ہیں جہاں پاپا ہیں، آئیے پلیز۔ نعمان احمد نے یاور علی خان کو مشکل سے نکالا۔ وہ بادل نخواستہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہین رو رہی تھی، انہیں تکلیف ہو رہی تھی، مگر بیٹی کے تڑپ تڑپ کر رونے سے ان کے دل پر بہت بوجھ ہو رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اور وہ روشانے کو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پرسکون دیکھ لیں۔ نعمان نے راستہ صاف کیا اور انہیں لے کر اس حصے کی طرف بڑھا جہاں منیب احمد کا جسد خاکی رکھا ہوا تھا۔ نعمان احمد بہت صبر و استقلال کا مظہر بن کر یاور علی خان سے ملا تھا۔ انہیں اپنی مضبوطی کی وجہ سے بہت کچھ پشت پر ہاتھ باندھے دھیرے دھیرے اس کے ساتھ قدم اٹھا رہے تھے۔ کیا کیا کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں سرخی گہری ہو رہی تھی، مگر آج کے ماحول میں اس سرخی پر کون چونکتا؟ سرخ آنکھیں بھرم رکھ رہی تھی، سحر پیر کے سائے منڈلانے لگے تھے، مگر حویلی پر ابھی سکوت طاری تھا۔ ماں ایک سیاہ پجارو سرخ روش کو رونتی ہوئی پورٹیکو میں جا کر رک گئی۔ کھوکھر جیپ کے پیچھے دوڑا تھا اور اگلا دروازہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر کھول دیا تھا۔ ڈارک براؤن 3 پیس میں ملبوس ایک پرشکوہ سا مرد جیپ سے اترا تھا۔ میں مردانے میں ہوں، بابا صاحب کو اطلاع دے دو۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی طرف چلا گیا۔ السلام علیکم کاکا جان، سامنے سے جواد آ رہا تھا۔ نوار نے قدرے چونک کر جواد کی شکل دیکھی۔ وعلیکم السلام، بابا جان تو اپنے کمرے میں۔ جواد نے انہیں دھیان دلایا۔ میں ان سے ادھر ملوں گا، نوارد نے قدرے رکھائی سے جواب دیا۔ جلدی میں ہے؟ جواد نے قدرے بجھے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں، صاحب کا انداز میں جواب ملا۔ اور سب نہیں ملیں گے؟ جواد نے خود پر قابو پا کر با اخلاق میزبان کے انداز میں سوال کیا۔ نہیں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ نوارد آگے بڑھ گیا۔ جواد چند ثانیے کچھ سوچتا رہا، پھر سر جھٹک کر اپنے راستے پہ چل دیا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا البتہ ضرور لگا۔ بابا صاحب غیر معمولی تیزی سے اس طرف آ رہے تھے۔ وہ ٹھہر گیا۔ تیمور اندر ہے؟ انہوں نے رک کر دریافت کیا۔ جی، اندر ہی گئے ہیں۔ اور جلدی میں ہے؟ اس نے جواب دیا۔ دلاور علی خان آگے بڑھ گئے۔ تیمور علی خان نے ہال کا دروازہ بند کر دیا تھا اور کارنر صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ چہرے پر تفکر کے گہرے سائے تھے، دیکھے جا سکتے تھے۔ انہوں نے جیب سے ریڈ اینڈ وائٹ کا پیکٹ نکالا، سگریٹ نکالنے لگے، پھر کچھ سوچ کر رک گئے اور پیکٹ واپس جیب میں رکھ لیا
اور ہال میں لگے پورٹریٹس پر نظر دوڑانے لگے۔ ذہن اس درجہ یکسو ہو گیا تھا کہ انہیں دلاور علی خان کی آمد کا احساس تک نہ ہوا تھا۔ بہت گہری سوچ میں ہو۔ ہال کا سکوت دلاور علی خان کی آواز سے یکلخت ٹوٹ گیا۔ تیمور علی خان چونک کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم، انہوں نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ دلاور علی خان ان کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ کیا ضروری ہے کہ سارے گھر میں گھر والوں کی تصویریں پھیلا دی جائیں؟ بس ایک مخصوص جگہ ہونا چاہیے۔ مجھے تو کچھ اچھا نہیں لگتا یہ۔ تیمور علی خان کے انداز تکلم میں باپ کا عکس واضح تھا۔ مگر اس میں قباحت کیا ہے؟ دلاور علی خان کے انداز میں ناز برداری سی تھی۔ جن کی موجودگی کا احساس ہم نہیں کرنا چاہتے وہ موجود محسوس ہوتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں۔ تیمور علی خان نے خاصی بیزاری سے جواب دیا۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ انہوں نے پلٹ کر تھوڑا سا انداز بدل کر دلاور علی خان سے سوال کیا۔ بتاتے ہیں، صبر کرو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دیوار میں نصب ایک بٹن دبایا۔ چند لمحوں بعد ہی ایک ملازم اندر داخل ہوا۔ جی خان، وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ سرسوتی سے کہو جھومر کو یہاں لے آئے۔ وہ آرام سے بیٹھ گئے۔ ملازم باہر چلا گیا۔ تیمور علی خان بغور باپ کی شکل دیکھنے لگے مگر بولے کچھ نہیں۔ دونوں کے درمیان ایک گہری خاموشی کا پردہ حائل رہا۔ تقریباً 5-7 منٹ بعد ہال کا دروازہ کھلا۔ سرسوتی جھومر کے ساتھ داخل ہوئی اور دونوں دروازے ہی میں رک گئی۔ السلام علیکم خان، جھومر بے تاثر انداز میں بولی۔ وعلیکم السلام۔ تیمور علی خان کے چہرے پر الجھن کی لہریں ابھرنے لگی۔ سرسوتی تم باہر جاؤ، کسی کو اندر مت آنے دینا، باہر ہی کھڑی ہو کر ہمارا انتظار کرو۔ سرسوتی الٹے قدموں باہر نکل گئی۔ جھومر دروازے کی طرف پتھر کی طرح ایستادہ تھی۔ جامنی مخمل کی فراق اور جامنی چوڑی دار پاجامے میں ملبوس، سمور کی قیمتی اور نازک شال سے سر ڈھانپے وہ جیسے کوئی بے رحمانہ فیصلہ سننے کی منتظر تھی۔ یہ تمہارے خان اس وقت موجود ہے، جو کہنا چاہتی ہو کہہ ڈالو۔ دلاور علی خان کی پیشانی پر لکیروں کا جال بنا تھا۔ کیا کہے گی یہ؟ اور کیوں؟ اور اب یہ بھی کہا کرے گی؟ تیمور علی خان نے بگڑے ہوئے انداز میں کہا۔ اب کیوں خاموش ہو؟ جس طرح تمہاری 10 گز کی زبان صبح چابک بن کر ہمارے دل پر برس رہی تھی، اب خان کو دکھاؤ۔ دلاور علی خان برہمی سے کہہ رہے تھے۔ اس کی یہ مجال، اس نے آپ سے گستاخی کی ہے بابا صاحب۔ تیمور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب جا کھڑے ہوئے۔ ان کے لہجے میں بلا کا غضب تھا۔ جھومر نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ تنخواہ بڑھوائی ہے باپ کی؟ وہ حقارت سے پوچھ رہے تھے۔ وہ میرا باپ نہیں ہے خان، جھومر نے قطعی انداز میں بالآخر لب کشائی کی۔ اگر وہ میرا باپ ہوتا تو مجھے زندہ دفن نہ کرتا، کہیں 1000 روپے کی مزدوری کر لیتا۔ تم جیسے لوگوں کو عزت راس نہیں آتی شاید۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ تیمور علی خان سینے پر بازو لپیٹے کڑے تیوروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ آرام کیا ہے مجھے یہاں؟ یہ پوچھیے، وہ بہت دھیمے انداز میں کہہ رہی تھی۔ کیوں بھوکی مرتی ہو تم؟ کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ وہ غضبناک ہوئے۔ آپ نے میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو مجھے پڑھایا کیوں تھا؟ وہ آنسو پی رہی تھی۔ تمہیں حویلی میں عزت دینا تھی، اس لیے یہ مہربانی کی تھی، مگر لگتا ہے تمہیں ہضم نہیں ہوئی۔ مگر میں حویلی کی عورتوں میں تو شامل نہیں ہوں۔ کیا فرق ہے مجھ میں اور سرسوتی میں؟ وہ بھی خدمات بجا لاتی ہے، میں بھی، انداز مختلف ہے بس۔ کیا چاہتی ہو تم؟ تیمور علی خان کے چہرے سے گاڑھی سرخی چلکنے لگی۔ مجھے آزاد کر دیں یا مجھے کنیزوں میں شامل کر کے انہی کی طرح کے کام لیں مجھ سے۔ تم ظفری کے نکاح میں ہو، میں یا بابا صاحب تمہیں آزاد نہیں کر سکتے، اس کا حق صرف ظفری کو ہے۔ وہ بہت ضبط کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ خان، اگر میں کچھ دن اور ظفری کے ساتھ رہی تو پاگل ہو جاؤں گی۔ آپ مجھے سرائے واپس لے چلیں۔ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم ظفری کا دل بہلاؤ، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ وہ سختی سے گویا ہوئے۔ کیا میں کھلونا ہوں؟ اس نے اشک روک کر سوال کیا۔ ہاں، وہ حقارت سے بولے، مگر میں کھلونے نہیں بن سکتی۔ وہ جیسے بفر گئی۔ دونوں باپ بیٹے اسے اس طرح گھورنے لگے جیسے قیمہ بنا دیں گے۔ دیکھ لیا تم نے تیمور؟ بابا صاحب کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی۔ لڑکی، غور سے سنو، تم صرف کاغذ پر ہماری بہو ہو، زیادہ اونچی اڑان بھرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تکلیف اس تکلیف سے کم ہے جو ہماری بات نہ مان کر تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ ہم تمہیں کبھی واپس سرائے نہیں لے جائیں گے۔ حویلی کو اپنی قبر سمجھو، ہر انسان کا ایک انجام ہوتا ہے، یہ تمہارا انجام ہے۔ بابا صاحب سے معافی مانگو اور آئندہ گستاخی نہ کرنے کا عہد کرو۔ چلو۔ جھومر ٹرس سے مس نہ ہوئی۔ مجھے کسی تبدیلی کا حکم سنائیے خان۔ صبح سے اب تک جو آگ کا سفر طے کیا ہے وہ بیکار نہ جائے۔ تمہیں ذرا سی عزت کیا دے دی؟ سر پر چڑھا رہی ہو؟ تم ہو کیا؟ تم جیسے لوگ تو بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور تمہاری زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ ہم عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، تمہاری جگہ کوئی مرد ہوتا تو شکل بدل دیتے۔ تیمور علی خان جیسے بامشکل خود پر قابو پا رہے تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے نیچ لوگ۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی خان، نہیں تو آپ مجھے یہیں گولی مار دیں۔
वो अटल थी। तैमूर अली खां बाप की तरफ मुड़े। बाबा साहब, मैं इसे साथ ले जा रहा हूँ, मगर जफरी आप फिक्र ना करें, अभी सारा इंतज़ाम बताता हूँ आपको। जाओ लड़की, 2-4 जोड़े कपड़े ले लो, अभी बुलवाते हैं तुम्हें। तैमूर अली खां की आंखों में खून उतरा हुआ था। झूमर हक्का बक्का सी खड़ी रह गई। वो खान की इस तरह पैंतरा बदलने से जैसे संभल न पाई। घर को यहाँ से, वो फुनकारे और दिलावर अली खां के पहलू में आकर बैठ गए। फिक्र न करे बाबा साईं, सब ठीक हो जाएगा, मगर हम ये बदतमीज़ी भुला नहीं सकते। दिलावर अली खां एक बेमाया लड़की के हाथों बुरी तरह घायल थे। आप देखते रहिए बाबा साहब, बहुत जल्द खुश होंगे आप। तैमूर अली खां गहरी सोच में डूबे डूबे वह आपको तसल्ली दे रहे थे। झूमर कमरे से बाहर जा चुकी थी। तुम तो जाहिर है ज़्यादा देर रुकोगे नहीं, मगर चाय वाय तो पी लो, हम ज़रा पटवारी से बात कर लें, बहुत देर हो रही है। वो उठ खड़े हुए। खुदा हाफिज़ बाबा साहब, जाते हुए मिलकर नहीं जाओगे। वो जाते जाते रुक गए और वो कुछ बताने का भी कह रहे थे कि अचानक ध्यान आया, रात को आराम से फ़ोन पर बात होगी, फ़िलहाल मुझे जाने की जल्दी है। वो कतई अंदाज में जवाब दे रहे थे। हमारे अपने बच्चे का मसला ना होता तो क्यों सुनते उस छोकरी की बातें, ना तुम्हें जहमत देते। अच्छा खैर, खुदा के हवाले। अपने मखसूस अंदाज में छड़ी टिकाते हॉल से बाहर चले गए। तैमूर अली खां ने अपनी घनी मूंछों में कुछ देर उंगलियां चलाई, फिर सिगरेट सुलगाकर सामने लगी तस्वीर देखने लगे। धुएं के मरगोले सामने थे, हर तस्वीर धुंधला रही थी। चेहरा जितना सुर्ख हो रहा था, कानों की लोई उससे ज़्यादा सुर्ख हो रही थी। असर और मगरिब के दरमियान मुनीब अहमद को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। घर से ज़्यादातर मेहमान रुखसत हो चुके थे। चंद खवातीन ड्राइंग रूम में सपारे पड़ रही थी। अगरबत्ती और काफूर की महक दिलों में वहशत सी पैदा कर रही थी। यावर अली खां सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, सर पर जाली की टोपी लगाए, नुमान के साथ महीन के कमरे में चले आए। टांगों पर कंबल फैलाए, बाल बिखराए, बेड की पुश से टेक लगाए, चुपचाप सामने दीवार पर जाने क्या देख रही थी। उठते ही वो फिर बेहोश हो गई थी। उसी वजह से वो दोनों फ़ौरन उसके कमरे में आए थे। रोशी आंखों पर बाजू रख के महीन के बराबर में दराज थी। हौसला कीजिए महीन, ये भी ज़िंदगी का एक हकीकी रुख है, इसे बर्दाश्त करना होता है। वो उसके करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। महीन खाली खाली आंखों से उन्हें देखने लगी। कितनी अकेली होगी हूँ मैं, उसकी आवाज़ भरा गई। हम सब हैं ना आपके साथ, ऐसे क्यों सोचती हैं? यावर अली खां आहिस्ता से गोया हुए। कब तक? भला आखिर अकेली हूँ। रुखसारों पर आंसू लड़कने लगे। रोशी भी उठ गई थी। खाला, हम आपको अपने साथ ले जाएंगे। मामू तो युगंडा वापस चले जाएंगे ना? क्यों पप्पा ठीक है ना? रोशी भी दिलजोई में शरीक हुई। तुम्हारे साथ या तुम्हारे पप्पा के साथ? वहीं फीकी मुस्कुराहट से रोशी की उसकी नादानी का एहसास दिलाने लगी। जब आप साथ होंगी तो हम इकट्ठे ही रहेंगे। मैं भी पप्पा के साथ ही रहने लगूंगी, वो तो मैंने बहुत पहले ही सोच लिया है, वो पूरा एतमाद अंदाज में कह रही थी। इस तरह नहीं होता रोशी, बहुत पागल हो तुम। बस जो होती तो दूसरी बात थी। अलबत्ता इस तरह की बातें करके तुम मेरे अकेलेपन के एहसास को कुछ कम कर सकती हो। वहीं ने ठंडी सांस भरी। क्यों नहीं होता इस तरह? इंसान जो चाहे कर सकता है, रोशी ने तनक कर कहा। नुमान मामू, हम खालों को अपने साथ ले जाएंगे, आप माइंड तो नहीं करेंगे? रोशी ने दूसरे सोफे पर सर झुकाए कुछ सोचते हुए नुमान को मतवज्जे किया। कीप क्वाइट रोशानी, यावर अली खां ने बेटी को रोक दिया। रोशी हैरत से उन्हें देखने लगी, मगर कुछ बोली नहीं। आपने सुबह से कुछ खाया? यावर अली खां महीन से मुखातिब हुए। वो चुप रही। बेटे, अपनी खाला को कुछ सूप वगैरह बनाकर पिलाओ, वो रोशी से कह रहे थे। अभी लाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा सूप बनाना आता है। वो फ़ौरन बेड से उतर गई। मेरा जी नहीं चाह रहा, तुम बैठ जाओ, महीन ने उसे रोका। जाओ रोशी, तुम जाओ। नुमान, आप भी कुछ खा लीजिए। इस तरह के माहौल में खुशी से खाना पीना नहीं होता, मगर ये ज़िंदा इंसानों की ज़रूरत है। चलिए उठिए, शाबाश। वो नुमान को डाइनिंग रूम में ले जाने को उठ खड़े हुए। आप बैठिए भाई साहब, मैं खा लूँगा, अभी मूड नहीं है, प्लीज़। वो बहुत अफसरदा था। तो फिर आप भी महीन के साथ थोड़ा सा सूप ले लीजिए। वो दोबारा बैठ गए। वो इतने पुरतकल्लुफ़ थे कि उससे ज़्यादा इसरार की अहलियत नहीं रखते थे, अपने तमाम तर मुखलसाना जज्बों के बावजूद। अभी आता हूँ मैं, बाहर कुछ दोस्त बैठे हुए हैं। नुमान उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मगर जल्द आ जाइएगा। रोशी खासा तेज़ काम करती, अभी आ जाएगी, यावर अली खां ने ताकीद की। आपको कैसे पता वो कौन सा आपके साथ रही है? महीन ने उन्हें टोक दिया। बेटी है वो मेरी, मुझसे ज़्यादा उसे कौन जानेगा? वो धीरे से मुस्कुरा दिए। आप हमारे खाने पीने का बंदोबस्त करने में लगे हुए हैं। ये बताइए, आप दोनों ने भी कुछ खाया? महीन की आवाज़ पूरी तरह जागे तो वो चौंक पड़ी। हाँ, प्लेन में खा लिया था। रोशी ने अलबत्ता कुछ ज़्यादा नहीं लिया था। वो आपके साथ शरीक हो जाएगी। उन्होंने सिगरेट के डिब्बे और लाइटर साइड टेबल पर रख दिया और सीने पर हाथ बांध कर बैठ गए। आप प्लीज़ अपने आप को संभालिए, दुख वाकई बहुत बड़ा है, मगर दुख तो होते ही बड़े हैं। वैसे उनको हार्ट अटैक कैसे हुआ था?
کب ہوا تھا وہ اپنی عادت کے برخلاف خاصی گفتگو کر رہے تھے، ورنہ وہ تو ہر ماحول، ہر زاویے، ہر موسم میں خود کو بیوروکریٹ ہی محسوس ہوتے تھے۔ نہیں، دوسرا پہلا آج سے 9 سال پہلے یوگنڈا میں ہوا تھا۔ میں تو اس وقت سے بس ہر وقت کانشیس رہتی تھی، پرہیز کراتی تھی، اتنا خیال رکھتی تھی، مگر اس کی آواز آنسوؤں میں بھیگنے لگی۔ کچھ دیر ضبط کرتی رہی، پھر بیڈ سے چپل تلاش کرنے لگی جو کہیں نظر نہ آئی۔ یہ بھی مہمانوں کی موجودگی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ پھر اسی طرح بیڈ سے اتر کر مقابل کی کھڑکی کی طرف بڑھی اور پردے سرکا دیے۔ اس کے بعد دائیں طرف کے پردے ہٹائے اور واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے پردے ہٹا دیے، آپ اپنا کام کیجیے۔ اس نے سگریٹ کے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یاور علی خان شاید یہ کام ملتوی کر کے بھول چکے تھے، چونک سے گئے اور آگے کو جھک کر پیکٹ اور لائٹر اٹھایا، سگریٹ نکال کر سلگائی۔ تھینکس۔ لائٹر بجھا کر انہوں نے اچٹتی سی نظر ماہین پر ڈالی۔ بظاہر یہ اچٹتی سی نظر بڑی مکمل ہوا کرتی تھی۔ پہلے اس کا اعتراف نازنین کر چکی تھی۔ بڑی بھابھی اسے ایک تقریب میں کوئی مخصوص ساڑی پہننے پر اصرار کر رہی تھی اور وہ ساڑی کئی بار پہننے کے بعد اس کے دل سے اتر گئی تھی۔ اس نے نہایت خاموشی سے وہ ساڑی بیڈ کے نیچے رکھ کے سوٹ کیس میں چھپا دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ کراچی میں بھول آئی ہے۔ ان سے کیونکہ بہنوں کی طرح بے تکلفی تھی، اس لیے خدشہ تھا کہ وہ آ کر وارڈ روم میں نہ کھنگال لے۔ سارا گھر ہی اسے سجا بنا دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ ساڑی اس نے بہت محتاط انداز میں چھپائی تھی۔ اس وقت یاور علی خان فون کرنے میں مصروف تھے اور اس خدشے کے عین مطابق عالم تاب ان کی خوابگاہ میں آ گئی تھی۔ ارے وارڈ روم میں اچھی طرح دیکھ لو۔ ہٹو، لاؤ میں دیکھتی ہوں۔ انہوں نے اپنی خدمات پیش کر دی تھی۔ پوری تندہی سے وارڈ روم چھاننے لگی تھی۔ ایک تو تم میں لاپرواہی بہت ہے، اتنے لے کر ہی کیوں جاتی ہو کہ سمیٹنا بھول جاؤ۔ اتنی خوبصورت ساڑی سے اس قدر سجتی ہے تم پر۔ ارے آج تو وہ مالکانی بھی آئے گی اپنی بہو کو لے کر، کہتی اس کی بہو سے زیادہ حسین کسی کی بہو نہیں ہے۔ مجھے بڑا غصہ آتا ہے ایسی چچوری عورتوں پر۔ بتاؤ اتنی اچھی ساڑی بھول آئی؟ وہ تلاش کرتی جاتی تھی اور ساتھ بولتی جا رہی تھی، بھابھی بیگم یہ ہمارے بیڈ کے نیچے ایک سوٹ کیس ہے، اس میں دیکھ لیجئے، شاید اسی میں ہو۔ یاور علی خان نے باہر نکلتے ہوئے بھاوت سے کہا۔ نازنین دھمکی آمیز نظروں سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی اور بھابھی تو سوٹ کیس سے ساڑی برآمد ہوتے دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ توبہ ہے ناز، ایک بچے میں تمہارا یہ حال ہے۔ بتاؤ، کم از کم یہاں تو دیکھ لیتی۔ یاور پہلے ہی کہہ دیتے۔ چلو شکر ہے مل گئی، لو پہن لو، اچھی طرح تیار ہونا، پھول بھجوا دوں گی میں۔ مارے کوفت کے نازنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کتنی تیز آنکھیں ہیں آپ کی، میں تو سمجھی بڑے مگن ہیں۔ وہ تیار ہو رہی تھی اور ان سے خفا ہو رہی تھی۔ مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے تم اس ساڑی میں۔ وہ شرارت سے مسکرا رہے تھے۔ کالی سنہرے ستاروں سے بوجھل ساڑی میں وہ واقعی غضب ڈھا رہی تھی۔ بہت چھپے رستم ہیں آپ، لگتا ہے ایسے ہیں جیسے آس پاس کا ہوش ہی نہیں ہے۔ اس کا موڈ واقعی خراب تھا۔ دنیا میں جب کوئی شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے تو بد مزاج سے بد مزاج عورت کا موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ وہ اسے چھیڑ رہے تھے۔ ان کی مشکل سے تعریف ہوتی ہوگی اور ان کو ایک ساڑی کئی بار پہننا بھی نہیں پڑتی ہوتی۔ یاور میرا دل چاہ رہا ہے میں بہت سارا روؤں۔ وہ واقعی روحانسی ہو رہی تھی۔ کس قدر مغرور ہو تم ناز، اور کتنی جچتی ہو۔ وہ ہنستی ہے۔ میں تو کوئی مغرور نہیں ہوں، موسم جیسا دل ہے میرا، مغرور تو آپ ہیں۔ پتھر رکھا ہوا اپنے سینے میں، دل کی جگہ ذرا سی مورل سپورٹ دے دیتے تو کیا ہو جاتا، لگ گئے اپنی بھابھی کے ساتھ، ہاں نہیں تو۔ ماموں کہاں گئے؟ روشی ٹرے سمیت اندر آ گئی تھی۔ یاور علی خان نے اپنی سرخ آنکھیں جھکا لی جنہوں نے ماہین کو پریشان کر دیا تھا۔ ابھی آ رہے، تم اپنی خالہ کو سوپ دو اور مجھے کہیں سے ایش ٹرے لا کر دو۔ یاور علی خان نے روشی کو کام بتائے۔ ٹھہریے میں لا دیتی ہوں۔ ماہین بیڈ سے اترنے لگی۔ ارے نہیں خالہ آپ بیٹھیے، میں سارا گھر چیک کر چکی ہوں، مجھے پتہ ہے کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ اس نے ماہین کو روکا اور خود تیزی سے باہر چلی گئی۔ آپ سوپ لیجئے پلیز، یاور علی خان نے مشینی انداز میں کہا اور سگریٹ کے کش لگانے لگے۔ ماہین پیالے میں ذرا سا سوپ نکال کر سپ لینے لگی۔ لائٹ براؤن ملگجے سے سوٹ میں افسردہ سی ماہین بادل نخواستہ سوپ پی رہی تھی۔ وہ بہت خفیہ طریقے سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھی، گلابی ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، بال بے ترتیب سے تھے، بکھری ہوئی لٹوں کی وجہ سے پیشانی تقریباً اوجھل تھی۔ یہ بات طے ہے جب کسی کو بغور دیکھا جائے خواہ کسی بھی طریقے سے تو محسوس ہو ہی جاتا ہے۔ ابھی اسی کی نگاہوں کے اثار سے نکل کر سنبھلی بھی نہیں تھی کہ دوبارہ نظروں کی زد میں تھی۔ نہ اسے اچھا لگا نہ برا، بس وہ یہ سوچنے لگی تھی کہ روشی کہاں رہ گئی۔ آپ بھی لیجئے نا۔ بالآخر ان کی نظروں سے بچنے کا اسے یہی حل سجھائی دیا کہ کسی طرح خاموشی توڑ دی جائے۔ سوری پپا میں ذرا لیٹ ہوگی، وہ دراصل جہاں میں نے ایش ٹرے رکھ دیکھی تھی وہاں وہ مہمانوں کی وجہ سے کہیں اور چلی گئی، ورنہ جگہ اس کی کہیں اور مقرر ہے۔ بہرحال میں ڈھونڈ لائی۔
रोशी अजीब सा शोर बर्पा करती दोबारा अंदर दाखिल हुई और साइड टेबल पर एस्ट्रे रखती। आपने अभी तक कितना सा सूप लिया है, हद हो गई, इतना दिल लगाकर बनाया है। उसने अगले लम्हे माहीन को और दिया। मैंने ले लिया, दिल नहीं चाह रहा, प्लीज़ रोशी, वो बेबसी से बोली। अच्छा नहीं है क्या? वो डरते डरते पूछने लगी। अरे नहीं, बहुत मज़े का है, बस किसी भी चीज़ को दिल नहीं चाह रहा। उसने शिकस्त अंदाज में वजाहत की। पापा आप कहिए ना खाला से, शायद आपकी बात मान ले। मामू भी नहीं आए अभी तक। दिल नहीं चाह रहा ना तो ज़बरदस्ती नहीं करो, बाद में पी लेगी। शायद दबाव उनकी फितरत में नहीं था। शाहीन खाला और जबी खाला नहीं आई। रोशी को एक अहम कमी का एहसास हुआ। सीट नहीं मिली। फ़ोन आया था उनका, जबी आपी के हाथों बेटा हुआ है, 10 दिन का है। आपको याद है पापा वो लोग? रोशी ने बाप की तरफ मत तवज्जो की। वो बहुत खामोशी से उन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत सुन रहे थे। लो, ये रिश्ते भी भूलने वाले होते हैं, माहीन ने टोका। अच्छा आप कितनी बार मिले हैं उनसे? वो पुरशौक अंदाज में पूछने लगी। कई बार, उन्होंने बहुत मुख्तसर जवाब दिया। वो लोग हवेली आई थी 2-3 मरतबा शायद। वो रोशी के सवालों से तंग पड़ रहे थे। वो भी शुरू में। माहीन ने भी हिस्सा लिया। शुरू रोशी के पल्ले नहीं पड़ा। भाई बच्चों की शादी के शुरू में माहीन भी आर्जी तौर पर कुछ देर पहले वाले माहौल से बाहर आ गई थी। फिर तो सब युगंडा चले गए थे। माहीन मज़ीद गोया हुई। अच्छा ये बताइए, इन दोनों में अम्मी से ज़्यादा कौन सी खाला मिलती है? हवेली से बाहर आकर तजस्सुस के रंग बदल गए थे। शाहीन आपी, माहीन ने जवाब दिया। है पापा? वो अपनी माँ और खालाओं के जिक्र से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। मुझे ध्यान नहीं, बहुत ही साफ गो थे यावर अली खान। पापा मुझे इतना अच्छा लगा जब मैंने नुमान मामू को देखा। ऐसा लगा जैसे जवाद भाई आ खड़े हुए हों। मैं भी जवाद को देखकर इसी किस्म के एहसास से दो चार हुई थी। माहीन ने तस्दीक की कि अम्मी की शादी इसी घर में हुई थी। वो जैसे सारे सवालात कर देना चाहती थी। नहीं, उस वक्त पापा सरकारी मुलाजिम थे, सरकारी कोठी थी। शायद आपने महसूस किया हो कि मैं अम्मी को बहुत मिस करती हूँ। मेरा दिल शिद्दत से चाहता है बस वो एकदम मेरे सामने आ जाए। रोशी बेटे नमाज नहीं पढ़ोगी क्या? यावर अली खान ने मदाखलत की। ईशा की नमाज़ तो पापा मैं बहुत आराम से पढ़ती हूँ। खाला आप बिस्तर से उतरिए प्लीज़, घर में चलिए फिरिए। मुझे एक काम बताइए, मैं आपकी हेल्प करूं? अभी मैं किचन में थी, सब मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है। आप बाहर आएँ। माहीन खामोशी से बिस्तर से उतर आई। पता नहीं नुमान भाई कहाँ हैं। आइए यावर भाई, आप थक चुके होंगे, मैं आपको कमरा दिखा दूं, वो बुझे लहजे में कहती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। यावर अली खान उसके पीछे चल दिए। आओ रोशी हमारे साथ, माहीन ने पलट कर उसे बुलाया। मैं ड्राइंग रूम में जा रही हूँ, वहाँ एक आंटी से मिलूँगी। किचन में दोस्ती हुई है मेरी उनसे। आपके राइट साइड पर रहती हैं? उसने स्लीपर पाँव में फंसाने के दौरान जवाब दिया। अच्छा सारा आंटी, वो अभी हैं यहाँ, बहुत अच्छी पड़ोसन है, उन्हें रोकना, मैं आ रही हूँ। माहीन और यावर अली उनके आगे पीछे बाहर चले गए। रोशी दुपट्टा सर पर करीने से जमाकर ड्राइंग रूम में चली आई। रोशी फ़ोन है, नुमान ने ड्राइंग रूम में आकर इतला दी। ये सामने मेरा बेडरूम है, इधर आ जाओ। वो 2-4 ख़वातीन में घिरी नहायत खज़ो खुशू से गुफ्तगू करने में मगन थी। बड़े एहतमाम से दुपट्टा पूरे वजूद पर फैलाए, ज़माने भर की संजीदगी चेहरे पर सजाए। उसका अंदाज़े गुफ्तगू सुनने से ताल्लुक़ रखता था। बहुत ही खटकी थी मदाखलत। एक्सक्यूज़ मी, अभी आई। वो उठकर नुमान के बेडरूम में चली आई। हेलो भैया, आप इतनी दूर जाकर भी मुझे चैन से जीने नहीं देंगी। दूसरी तरफ बारी था। दिल कुछ अजीब से अंदाज में धड़का, मगर दूसरे ही लम्हे जैसे भीड़ें चिमट गई। डोंट बिलीव मी, रिमोट से चुटकियाँ काट रही हूँ। वो इल्ज़ाम तराशी पर तिलमिलाई। इल्ज़ाम नहीं लगाता, जुर्म डोनेट करता हूँ। नईम साहब एड्रेस मांग रहे हैं, ताज़ियत के लिए पहुँचना चाहते हैं। बताइए किसी का गम किसी की खुशी है, क्यों? बारी बड़े पुरतासुफ अंदाज में कह रहा था। बारी हवेली पहुँचकर तुम्हारी वो खबर लूँगी, वो दांत पीसते हुए कह रही थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।